تو پلیز اپنے ادب کے لیے نہیں کرتا روک ٹوک. تو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو نے پیچھے رکو دیکھا. اگر وہ واقعی جس کو شیخ کہتے ہیں اٹھ جاؤ بیٹھنے کی اجازت نہیں، ادھر تو تم کیوں دیکھا تم نے؟ ایک دفعہ کہا ہم نے، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا ہم نے تم سے، اس کے باوجود بھی تم نہ مانے. اٹھ جاؤ. اگر نہیں ٹوکتا ہے وہ اور اشارے سے نہیں سمجھاتا ہے وہ تو خیانت ہو گئی، اور وہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کے معنی سمجھے ہی نہیں، وہ اس اردو کو سمجھے ہی نہیں، وہ اس کے ٹوکنے کی حقیقت کو جانے ہی نہیں. حضرت والا کیا مجال نہیں تھی جناب علی کہ یوں سے یوں کر دے. وہ تھے بادشاہوں کے بادشاہ، پورا ادب، پوری روک ٹوک. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے لیے نہیں بلکہ صحیح طریق سے ادب کے ساتھ باخضوع اور باخشوع عبادت کرنے کے لیے روک ٹوک کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں ٹوک کرتے. اس کی آنکھوں کو محفوظ، اس کی آنکھوں کی بندش، اس کی آنکھوں کو خلاف حرکت سے رکاوٹ وہ نماز کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا. ہم سمجھے کہ اپنا دب کرا رہا ہے، وہ تو مٹی سے زیادہ مٹی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. شیخ جس کو شیخ کہتے ہیں یہ، وہ تو مجاہدے اور ریاضتیں کرتا ہوا اپنے آپ کو مٹی سے پیدا ہو کر جو جانتا ہے مٹی سے زیادہ مٹی بنا ہوا ہے. علامہ شیرانی بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے، اور بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اولیاء کرام میں سے ہیں. ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی تیری ماں ہے. تو جس طرح تیری ماں مٹی ہے اور اس کے ساتھ کوئی برتاؤ اچھا نہیں کرتا، جوتے لے کر چلتے ہیں اس کے اوپر، تیری ماں کے اوپر جوتے لے کر تو بھی چلتا ہے، اور تو بھی اپنے ماں کے اوپر پخانہ پیشاب کرتا ہے. تو اپنی ماں کے اوپر جوتے لے کر کھڑا ہوا ہے. ارے تجھ سے تیری ماں نے کبھی کچھ کہا؟ اور جب نہیں کہا، اگر کوئی غیر شخص تیرے پر کھڑا بھی ہو جائے، تجھ پر پیشاب بھی کر دے، تجھ پر پخانہ بھی کر دے، تو برا کیوں مانتا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑے ولی، بڑے عالم، محدث، فقیہ، اولیاء کرام میں سے ہم کو سبق پڑھا رہے. تو برا کیوں مانتا ہے؟ خدا کرے کہ میرے سامنے آ جائے، خدا کرے کہ یہ بات میرے سامنے آ جائے. تصوف یہ سکھانا چاہتا ہے، تصوف یہ بتانا چاہتا ہے، تصوف یہ سکھانا چاہتا ہے، تصوف یہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر اس ترازو پر اتر گیا تو لقب اس کا صوفی ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں اترا تو ابھی صوفی لقب اس کا نہیں ہو سکتا، ابھی ذرا سوقی ہے، یعنی بازاری آدمی ہے. وہ سکوت کو لازم پکڑتا ہے، سکون کی زندگی کو ضروری سمجھتا ہے. تو کیا اللہ شرانی اچھی بات کہی ہے. اسی لیے شیخ جس کو شیخ کہتے ہیں اپنے پاس آنے والے کو، کام میں لگنے والے کو سچا طالب، فکر مند طالب دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایسی بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو ایسی بنانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بلا وجہ دوسروں سے کہتا ہے ذرا ان کو راستے میں چھیڑ دینا، ذرا ان کو راستے میں ذرا چھیڑ دینا، ذرا کوئی سخت لفظ کہہ دینا، اور پھر مجھ سے آ کے کہنا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا. امتحان لے رہا ہے، کیونکہ اگر شیخ کہے گا برداشت کر لے گا، کیا کہے گا برداشت کر لے گا. لیکن شیخ چہرہ دیکھے گا کہ میری اس کی حرکت
امتحان لے لیا اس نے، ہو گیا امتحان. جیسا کہ ہمارے دادا پیر حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنے مرید جب تھانے میں ہی تھے مولانا گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا، اتنے بڑے عالم کا امتحان لیا. کیا امتحان لیا؟ ایک دن گھر سے کھانا آیا، حاجی صاحب نے خانقاہ میں کھایا اور مولانا گنگو ہی صاحب سے فرمایا لڑکے آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. بہت اچھا، ہم نے کھانا کھانے بیٹھ گئے. 2 سالن تھے، ایک میں تو دال تھی اور ایک میں گوشت تھا. گوشت کا برتن تو کر لیا اپنی طرف اور دال کا برتن کر دیا مولانا صاحب گنگوہی کی طرف. وہ دال سے کھا رہے ہیں اور حاجی صاحب گوشت سے کھا رہے ہیں. ان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ حاجی صاحب کے سامنے جو گوشت کا برتن ہے اسے بھی لوگ ڈال ڈال کھانا. وہ دال سے کھا رہے ہیں، حاجی صاحب گوشت سے کھا رہے ہیں. حاجی صاحب کے پیر بھائی حافظ ضامن صاحب وہ اپنے حجرے سے باہر آئے. حافظ صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اوفو، آج تو مولانا رشید احمد کو جیسے کہا ہے، ہم صاحب تو نہیں کہیں گے، حضرت بھی کہیں گے، اوفو آج تو مولانا رشید احمد کو حاجی صاحب نے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ ہو. لیکن حاجی صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی، اپنے سامنے تو گوشت اور لڑکے کے سامنے دال. حاجی صاحب نے فرمایا یہی غنیمت ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کھلانے بیٹھا لیا ہے، یہی غنیمت ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا لیا ہے، ورنہ یہ اس قابل تھے کہ بھنگی کی طرح سے ان کے ہاتھ میں روٹی رکھتا اور کہتا جا کھاتا پھر بھنگی کی طرح سے. سمجھا؟ جا کھاتا پھر بھنگی کی طرف سے. یوں کر رہے اور یہ کرنا کیوں سے یوں دیکھ بھی رہے چلو چہرے کو. یہ ہم سے بیان کیا کس نے؟ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے ہر شیخ نے تھانوی صاحب نے واقعہ ہم سے نقل کیا اور فرمایا کہ مجھ سے حضرت مولانا گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بالا کی شادی ہوئی تھی. گنگو بڑی پیرانی صاحبہ گنگو کی تھی، حضرت جاتے آتے رہتے تھے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنہیں کو وہی قیام ہے اور حضرت بالا کا بعض مشہور تھا تو گنگو کی جامعی کے اندر بھی بعض جنہیں پہنچ گئے تھے واز فرماتے تھے. حضرت مولانا گنگو ہی کو کہ وہاں اعلان ہوا تھا مکان پر تشریف لے آئے. کچھ لوگ آ کے بیٹھے، کیوں آئے ہو؟ وہاں ایک عالم ربانی ایک عالم حقانی کا باز ہو رہا ہے، جاؤ وہاں جا کر سنو. جا کے بیٹھو. یہ مولانا گنگو کے دل میں حضرت والا کی. تو حضرت فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا گنگو نے اپنا یہ واقعہ جو حاجی صاحب کے ساتھ ہوا تھا خود بیان کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے کھانا کھلایا اور اس طرح سے ہوا. حافظ ضامن صاحب نے یوں فرمایا تو حاجی صاحب نے یوں فرمایا اور یہ فرما کر فرمایا الحمدللہ میرے دل کے اندر یہ گواہی ہو رہی تھی کہ حاجی صاحب صحیح فرما رہے. میں واقعی اسی قابل کہ بھنگی کی طرح سے میرے ہاتھ پہ روٹی رکھتے اور یہ فرماتے. اس حضرت کا کرم نظر عنایت ہے کہ اپنے ساتھ کھانا کھلا لیا ہے. جب امتحان ہوگا، جب امتحان میں پورے اتر آئے اور 40 دن پورے ہو گئے اور آئے تھے ایک ہی دن کے لیے. اب حاجی صاحب نے کہا کہ جاؤ بیت کیا ہو. فنا کے گھاٹ اتر گئے. فنا کے گھاٹ محاورہ ہے، پوری فنائیت آ گئی. اس لیے میں نے کہا کہ علامہ شیرانی یوں لکھ رہے ہیں کہ تم اپنی ماں مٹی سے زیادہ بڑھ گئے. اس پر پخانہ بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور جوتوں سے روزہ بھی جا رہا ہے، لیکن تمہاری ماں نے کبھی تم سے کچھ کہا
اور جب نہیں تو سبق سیکھ. تو اپنی ماں سے بڑھ کر رہنا چاہتا ہے. اگر تیرے کو بھی کچھ پیشاب پخانا ڈال دے تو تجھے بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. رہی تربیت، جو اپنے متعلق تربیت کر دیتا ہے تو تربیت کے طور پر اس کی تربیت کے لیے، جیسے باپ بچے کو اگر خلاف کام کرے، بگاڑ کا کام کرے، آئندہ نقصان میں زیادہ پڑ جائے گا تو بیوقوف. تو کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ کیا باپ بیٹے کو اس پر تکلیف پہنچانے کے لیے تماشا مارا ہے؟ تربیت کے لیے. کیا بیٹے سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر خیال کر رہا ہے؟ نہیں، تو اس کی تربیت کے شیخ بھی اسی طرح سے اس کی تربیت کے لیے صورتاً ظاہراً اس کو روک ٹوک کرتا ہے، تیز لہجہ بھی لاتا ہے، غصے کا چہرہ بھی بناتا ہے، سخت الفاظ بھی کہتا ہے. کیوں؟ انجیکشن دے رہا ہے اور آپریشن کر رہا ہے. تو کیا آپریشن انجیکشن جب ڈاکٹر کرتا ہے تو مریض کو حقیر خیال کر کرتا ہے یا اس کی صحت و شفا کے لیے اور پورے جسم کو خرابی سے بچانے کے لیے عرض کاٹ رہا ہے؟ تو کیا بڑا مانے گا باپ؟ نہیں، انعام دے گا اچھا ہونے کے بعد. بلکہ ایسی شے جب تیز بول رہا ہے، الفاظ سچ کہہ رہا ہے، ٹوک کر رہا ہے تو اس کی تربیت کے لیے، نہ کہ اس کی حقارت. جبکہ وہ اپنے آپ کو خنزیر اور کتے سے بدتر سمجھ چکے ہیں اور قسمیں کھا کر کہہ چکے ہیں ہم تو کتے خنزیر سے بدتر ہیں. کہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، خدا نہ کرے کتا اچھا ہے نہیں، اور انہیں اپنے ہاتھ میں یقینی کا علم نہیں ہے، اندیشہ لگا، اعتماد لگا ہوا ہے، یہ مطلب ہے. تو پھر اگر کوئی پاخانہ ڈال دے، منہ ڈال دے، برا کیوں مانو؟ یہ غصہ کیوں آیا؟ چہرہ کیوں بگڑا؟ اسی لیے بعض شیخ نے اپنے مرید پر بھنگن سے کہہ کر تمام پاخانہ دید گوبر ڈلوا دیا، ڈال دینا، پھر مسا کر کہنا کہ کیا کہا، امتحان لیا. جس امتحان میں پورا ہو گیا، مہینے در مہینے رہتا ہوا اور سلوک طے کرتا ہوا اور اذکار وغیرہ مشہور ہوتا ہوا، اب کہا جاؤ، اب تم کو اجازت ہے. اور حال کیا ہے؟ حال یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. جو موٹی موٹی باتیں عمل کی، موٹی موٹی باتیں، ان موٹی موٹی باتوں کو نہیں چھوڑو. یہ باتیں تیرے کے اندر کیا پیدا ہوں گی؟